قربانی ہمیں یہ سکھانے آتی ہے کہ ہم نمازی بن جائیں. جی ہاں. اب آپ کہیں گے کیسے؟ سورہ کوثر اٹھا لیجیے. اللہ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. نماز اور قربانی دونوں کو بھی اللہ نے ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے. جی ہاں. پہلے نماز ہے، اس کے بعد قربانی ہے. اس کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے کہ اے لوگوں تم جانور تو قربان کر دیے، کیا تم نمازی بن گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نمازی نہیں ہو تو تمہاری قربانی کیا ہے؟ تمہارے جتنے بھی نیک اعمال ہیں سب بیکار ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں. اس لیے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تم سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے بعد قربانی اور دیگر عبادتوں کے بارے میں سوال ہوگا. جی ہاں. سن لیجیے، یہی تو اللہ رب العالمین ہمیں سکھانا چاہتا ہے. سال میں ایک مرتبہ قربانی آتی ہے. کیوں؟ تاکہ ہم 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اور اگر نمازی بن گئے تو قربانی سے ہمیں فائدہ ملے گا، اور اگر نمازی نہیں بنے تو سن لیجئے میرے دوستو، یہ 50,000 کے جانور کسی کام کے نہ ہو، کسی کام کے نہ ہو. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت من عملی صلاته کہ تمام نیک اعمال میں قربانی بھی نیک اعمال ہے، اور نماز بھی نیک اعمال ہے، حج بھی نیک اعمال ہے، روزے بھی نیک اعمال ہے. تمام نیک اعمال میں سب سے پہلے اللہ قیامت کے دن نماز کے بارے میں سب سے پوچھے گا. ہم سے پوچھے گا، آپ سے پوچھے گا، جتنے سارے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں ان سے پوچھے گا، جن لوگوں نے قربانیاں نہیں دی ہیں ان سے اللہ پوچھے گا، مرد سے پوچھے گا، عورت سے پوچھے گا، ہر ایک سے پوچھے گا نماز کے بارے میں. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَا اگر نماز صحیح ہے تو وہ انسان کامیاب ہوگا، جنت میں جائے گا. وَإِن فَسَدَتْ اگر نماز خراب ہے تو فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ وہ انسان ہلاک و برباد ہوگا. اللہ کی پناہ. اب ذرا سوچئے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے تو قربانی کس کام کی؟ کیا اللہ ہماری قربانیوں کو قبول کرے گا؟ کیا اللہ ہماری قربانیوں کو ہمارے منہ کے اوپر نہیں مار دے گا کہ تم تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، قربانی کس کام کی؟ اور ایک حدیث سن لیجئے. جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو نماز 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے. 1/3 حصہ نماز کی طہارت اور وضو ہے، 1/3 حصہ رکوع ہے، اور 1/3 حصہ سجود ہے. آگے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن اداها بحقها جس نے 5 نمازوں کو اس کے تمام حقوق اور واجبات کے ساتھ ادا کیا، قبلت منہ وقبل منہ سائر عملی کہ جس نے 5 نمازوں کو ادا کیا تو اس کی تمام نمازیں قبول کی جائیں گی اور تمام عبادتیں قبول کی جائیں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہماری قربانیاں قبول ہوں گی، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے حج قبول کیے جائیں گے، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے روزے قبول کیے جائیں گے. غرض کہ اگر ہم نمازی ہیں تو ہماری تمام عبادتیں قبول کی جائیں گی. وَمَنْ رُدَّتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ رُدَّ عَلَيَّ سَائِرُ عَمَلِهِ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نمازیں مردود اس کے تمام اعمال مردود.